لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أو كما صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اعمال آخرت کے مقاصد کے اعتبار سے دو قسمیں بیان کی. کرتے تو عمل آخرت ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، مطمع نظر کیا ہوتا ہے، کس لیے کرتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو وہ ہے جن کی نیت صرف دنیا ہے، وہ چاہتے ہیں ہماری دنیا بنے، انہیں دنیا سے غرض ہے، ہر نیکی میں دعا میں ان کا مقصد دنیا ہے. جیسے مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے تھے، وہ طواف بھی کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمیں دنیا کی ترقی ملے، دنیا کی شہنشاہی مل جائے، دنیا کے اعتبار سے جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں، ان کا مقصد حیات یہ تھا. اللہ نے اس کی مذمت فرمائی کہ اعمال آخرت کو ذریعہ بنانا صرف دنیا کے لیے، بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھا ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں مسلمانوں کے جو ہر وقت دنیا ہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. مجھے یاد ہے سن 1997 میں جب حج پر حاضری اس زمانے میں آگ لگ گئی تھی، کیمپ وغیرہ مینا میں جل گئے تھے، تو پھر حضرت مولانا یوسف نظامی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیمپ بچ گیا تھا. عجیب ہے، بیچ میں ایک کیمپ بچ گیا. بزرگوں کی اپنی برکات ہوتی. بعد میں ہم ان کے ساتھ جمع ہو گئے کیونکہ ہمارا کیمپ جل گیا، سامان جل گیا، بلکہ پورا حج ایک کپڑے میں کیا نیچے دھوتی میں اوپر والا کپڑا بھی جل گیا. تو عرفات میں حضرت نے بیان فرمایا اثر کے بعد، اور فرمایا کہ بھئی یہ وہ مقام ہے جہاں قیامت کے دن اللہ کے عرش میں اترنا ہے. یاد رکھو آپ جو عرفات کا جو میدان ہے اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا جہاں عرش الہی اس پہ سما جائے گا اور پھر پوری دنیا اس کے ساتھ جوڑ دی جائے گی. جہاں اللہ کا عرش اترے گا اور اس دن اللہ پر جلال ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا اللہ پر جلال اور غصہ ہوگا کبھی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوگا اور آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو مقربین بارگاہ ہیں وہ بھی کہیں گے سلیم سلیم اللہ ہمیں بچا ہمیں بچا، نفسی 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 نفسی.
موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی، نوح نجی اللہ نفسی نفسی، آدم صلی اللہ نفسی، اللہ سلم سلم، یہ لفظ ہے، ہمیں بچا ہمیں بچا، ایسا جلال ہوگا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ اس وقت آپ کو امت کی فکر، اس وقت بھی امت کی فکر ہوگی، امت ہی امت ہی۔ ہم اس پر جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ دنیا میں زندگی میں تو ہمارا درد رکھتے تھے، اور اب بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارا درد رکھتے ہیں۔ تمام علماء نے لکھا ہے، بلکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، علی کرم اللہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضری دیتا ہے، معاہدہ شریف پر، اور جا کر یہ درخواست کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر یہ لوگ، یہ ایمان والے اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہو جائے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور خود بھی اللہ سے معافی مانگے، خود بھی ندامت اپنے گناہ پر، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگ لے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ علی فرماتے آج بھی، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی آدمی جا کر وہاں یہ درخواست پیش کر دیتا ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، آپ بھی اللہ سے سفارش کر دیجئے، اور میں اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، یقیناً گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معاہدہ پر حاضری دے کر یقیناً گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح طواف کر کے ہوتا ہے مکہ شریف میں 7 چکر جب لگاتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زمین پر جو گھر بنا ہے، اس سے پہلے آسمانوں پر ایک گھر ہے، بیت المعمور، بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے، اس کے 7 چکر فرشتوں نے لگائے تھے جب آدم السلام کی تخلیق پر اشکال پیش کیا، اعتراض نہیں کیا، اشکال کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ انسان جس کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اور ہم ہر وقت نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہر وقت تسبیح تقدیس کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں خلیفہ بنا رہے ہیں؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں جن کو تم خرابیاں سمجھتے ہو، یہی اس کی فضیلت کی ذریعہ ہے، یہی شہوت کو تم خرابی سمجھتے ہو، جب اس شہوت کو یہ کنٹرول کرتا ہے تو عفت بھی اسی کے کھاتے میں آتی ہے، اور اس غضب کو جب کنٹرول کرتا ہے تو حلم بھی اس کے کھاتے میں آتا ہے، جب گناہوں سے بچتا ہے تو تقویٰ بھی اس کے کھاتے میں آتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو متقی کیسے کہلائے گا، حلیم کیسے کہلائے گا، عالم کیسے کہلائے گا، جہالت نہ ہو علم کیسے آئے گا، ظلم نہ ہو عدل کیسے آئے گا؟ یہ ساری خرابیاں جو تمہیں خرابیاں نظر آتی ہیں، یہ جب اس کی پالش ہو جاتی ہے، اب تربیت ہو جاتی ہے، یہی اس کی فضیلت کا وہ ذریعہ بنتی ہے جو فرشتوں سے بھی آگے اس کو کر دیتی ہے۔ فرشتے بہت فضیلت رکھتے ہیں، لیکن سب ان کی طبعی چیزیں ہیں، ان کی طبیعت میں نیکی، انسان کی طبیعت میں نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان نے حمل انسان انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا بڑا ظالم اور جاہل ہے، قرآن نے کہا یہ ظلم اور جہول قرار دے دیا۔ اب اگر یہ فضیلت ہے تو اس کو پیدا کرنی پڑتی ہے، اس لیے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تعاون البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ پر تعاون نہ کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نیکی اور تقوی میں تعاون کا کہا ہے، کمائی کرنے میں، معیشت کرنے میں، دنیا کمانے میں تعاون کا نہیں کہا کہ ایک دوسرے سے مل کر دنیا کماؤ، ایک دوسرے سے مل کر زندگی اچھی بسر کرو، ایک دوسرے سے مل کر کاروبار کرو، یہ کیوں نہیں کہا؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ چیز تو انسان کی طبیعت میں ہے، کیونکہ لالچ رکھا گیا ہے، لہذا مال پانی کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے، اور مال پانی کے لیے بہت کچھ جو ہے نا اپنی شکلیں اختیار کر لیتا ہے، لیکن تقوی اور نیکی اس کے نفس کے خلاف ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ نفس کو دبا کر
تعاون البر والتقوی، نیکی ایک دوسرے سے تعاون بھی کرو اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، کیونکہ یہ تمہاری خواہش نفسانی کے خلاف ہوگا، لیکن ہمیں یہی مقصود ہے کہ نفس کے خلاف کرو گے تو ہمارے دربار میں مقام پاؤ گے۔ تو فرشتوں نے 7 چکر لگائے، اللہ نے معاف کر دیا، گھر کے چکر لگائے، معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے مخلوقات پر کہ اپنے عرش کے چکر نہیں کہا، کیونکہ عرش تو سب سے بڑی مخلوق ہے، کیسے چکر لگے گا؟ چھوٹا سا گھر بنا دیا، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ میرے شیخ فرماتے اگر یہ گھر جدہ تک ہوتا، اللہ اپنی شان کے مطابق بناتے، ہر آدمی بادشاہ کی شان کے مطابق مال ہوتا ہے، اگر اپنی شان کے مطابق گھر بنا دیتے اور وہ مکہ سے جدہ تک ہوتا تو 7 چکر کے حاجی ایک چکر بھی نہ لگا سکتا۔ اللہ نے گھر مختصر بنا دیا، بھائی اس کو مختصر تو ہے لیکن اس کی نسبت میری ذات کی طرف ہے، لہٰذا اس کے 7 چکر تم لگاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ہماری کمزوری سامنے رکھی، کیا اللہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر سکتا ہے، چاند سور بنا سکتا ہے، اپنا گھر نہیں بنوا سکتا تھا؟ آج تم مسجدیں بہت بڑی بڑی بنا رہے ہو، خدا کا گھر، کیا اللہ خود جب فرشتوں سے بنوا رہے ہیں تو کوئی مشکل تھا؟ لیکن 40 فٹ بائی 40 فٹ تقریباً اتنا سا گھر بنا دیا۔ تاکہ اس لیے کہ اس کی گرد چکر لگانا ہے، یہ آنے والے جوان بھی ہوں گے، ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا یہ چھوٹے اس چکر کو تم چھوٹا نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ چکر لگا کس کے رہے ہو، لگا کس کے رہے ہو۔ جب تم یہ سوچو گے کہ چکر کس کے لگا رہے ہو تو یہ چھوٹے چکر بھی اس کے سامنے ہزاروں میلوں کے چکر کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک آدمی ہزاروں میل کا سفر کر لے نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی امت کا درد اور فکر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا جلال ہوگا اس دن، سیکریٹری پتا چلے جی وزیر جو ہے نا وہ تو فلانے گاؤں میں گیا ہوا ہے، تو تمہاری عقل اگر ٹھکانے ہے تو گاؤں پینشن کرانے کے لیے اس وقت اس بلڈنگ میں کام نہیں بنے گا، تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حاجی دربار لگے گا ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک اور پھر مغرب سے لے کر فجر تک، لہذا اگر تم نے آ جاؤ۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے؟ جمال ہی جمال۔ تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فلانا کام ہو جائے، فلانا کام ہو جائے، فلانا کام ہو جائے۔ بھائی یہ مانگو کہ اللہ قیامت کے دن بھی تیرا یہاں عرش ہوگا، لیکن اس دن تو بڑوں بڑوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، لیکن آج جمال ہی جمال ہے، اور ہمیں مانگنے کا آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ مانگو بھائی مانگو۔ اللہ میاں اس تخت کے نیچے اپنے عرش کے نیچے تھوڑی سی جگہ الاٹ کرنے کا ابھی سے فیصلہ کر، آج جو ہوئے ہیں ہم آئے ہوئے ہیں، بس آپ کہہ دیں ہاں قیامت کے دن بھی تجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے گی، جیسے آج تجھے عرفات کے میدان میں جگہ ملی ہے۔ کہا کہ مانگنے کی چیز تو یہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بعض مسلمانوں کا مزاج بھی ہوتا ہے، ہر نیکی میں یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی فائدہ کیا ہے۔ اب تبلیغی جماعت میں گئے، ماشاءاللہ نماز شروع کر دی، کسی نے فضیلت بیان کر دی بھی نماز پڑھو گے تمہاری رزق میں برکت ہوگی، اب نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار اچھا چلے گا۔ بھائی یہ تو ثمرات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہے، یہ ثمرہ ہے، کچھ بھی مرتب نہ ہو یہ کافی ہے کہ مولا خوش ہو جائے، اصل بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے لوگوں کی مذمت کی جو آخرت کے کاموں میں بھی دنیا کی غرض رکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی بزرگ سے وظیفہ پوچھیں گے دنیا کا پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے جی کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ ہمیں ہدایت مل جائے، ایسا وظیفہ بتاؤ میں پکا نمازی ہو جاؤں۔ شاید ہی کوئی سوال کرتا ہوگا جی کو وظیفہ بتا دو یہ کام ہو جائے دنیا کا، یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے۔ بھائی یہ جب تم مولا کے ہو جاؤ گے، میرے شیخ شاہ کی مقصد صاحب فرمایا کرتے تھے جو تو میرا فلک میرا زمین میری، جو تو میرا
فلک میرا، زمین میری، اور اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں ہے۔ اگر خدا راضی ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ان مقبول بندوں کے کاموں کو کیوں نہیں بناتا؟ بلکہ مولانا رومی تو اس سے بھی آگے چلے گئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے آگے کی بات کا دعویٰ کر دیا، تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، تو ایک دفعہ خدا کا ہو جا، پھر جو تو چاہے گا وہ خدا چاہے گا۔ می دہت جزدہ مراد متقی، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی مرادوں کو کبھی رد نہیں ہونے دیتے۔ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کچھ دن دعا مانگی تو فوراً پوری ہو گئی، تو دعا مانگنا چھوڑ دی کہ یہی سارا کچھ نہ مل جائے، جب میں دعا کروں فوراً ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ڈر گئے، ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ یہی دے دیا۔ اللہ فرمایا سارا تو دنیا میں دے دیا، اب کیا لیتا ہے ہم سے؟ یہ بڑوں کے حالات دیکھیں آپ۔ دعا کرتے بھی ڈرتے تھے کہ کوئی چیز مانگی فوراً ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ آخرتی کے طالب بن گئے۔ امام سالم رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ وقت نے کہا تھا نا، امام سالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، صحابہ اکرام کی جماعت کے پوتوں میں تقریباً 7 پوتے ہیں جو مفتی مدینہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر کے پوتے بھی ہیں قاسم، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ تو ان سے بادشاہ نے کہا کہ دنیا کی کوئی کام ہمارے ذمہ لگاؤ۔ بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ دنیا تو بنانے والے سے بھی نہیں مانگتے ہم، اس سے بھی آخرت مانگتے، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ آخرت کا اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی آخرت میں تو ہم آپ کی سفارش کی امید رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر میں تجھ سے کیا مانگوں؟ کیا تو مجھے دینا چاہتا ہے اور کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ اگر آخرت کی کوئی چیز دے سکتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر دنیا تو دنیا تو مانگنے والے سے بھی نہیں مانگتے، جو دے دی بس اسی پر راضی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب ایک درمیان اعتدال کا راستہ بتایا کہ وہ لوگ دنیا میں اللہ کی دنیا کی حسنات بھی مانگتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنات بھی ہمیں دے دے۔ دنیا کی حسنات ایمان سے شروع ہوتی ہیں، دنیا کی حسنات ہمیں صاحب ایمان رکھ، ہماری آن اولاد کو صاحب ایمان رکھ۔ دنیا کی حسنات ہدایت کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھ۔ دنیا کی حسنات اعمال صالحہ کی توفیق، اللہ اعمال صالحہ کی ہمیشہ توفیق دینا۔ دنیا کی حسنات رزق حلال میں فراوانی، کہ اطمینان سے رزق حلال ہو، کیونکہ فقر اور تنگی جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل کو مشوش کرتی ہے، اور جب دل میں تشویش ہوتی ہے تو انسان عبادات بھی صحیح طرح نہیں کر پاتا۔ اس لیے کہا دنیا رزق حلال میں بھی فراوانی ہو، راحت ہو، تاکہ یکسوئی کے ساتھ مولا کو راضی کرے۔ یہ حوصلہ سب میں نہیں ہوتا کہ اس پر فقر آئے اور وہ صبر کر سکے۔ اس لیے قادل فقر یکون کفر، حدیث میں آتا ہے فقر کبھی کبھی کفر تک لے جاتا ہے انسان، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان کافر ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اچھے اچھے ایماندار جب تھوڑی سی مشکل آئی بس، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں از ابتلاء شد ذکور چوئی ناس، اللہ جب تیری آزمائش آتی ہے بڑے بڑے مذکر مؤنث بن جاتے ہیں، بڑے دعوے کرنے والے، آزمائش آئی بس ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے۔ ایک اچھا دیندار شخص پر تھوڑی سی آزمائش آئی، کچھ دن کے بعد آزمائش سے نکلا تو دوڑتا میرے پاس آیا، کہا مجھے ایمان کے بارے میں کچھ بتائیں، اس لیے کہ اس آزمائش میں کئی بار ایسا ہوا کہ میں ایمان سے باہر نکل جاؤں، آپ مجھے ایمانیات کے بارے میں تھوڑا سا فضیلت اور ترغیب دیں تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے۔ کہا کہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے مولانا رومی نے ایسے نہیں کہا کہ آج ابتلاء شد ذکور چوئی ناس، جب امتحان آتا ہے بڑے بڑے مذکر مؤنث بن جاتے ہیں۔ اللہ یاس اللہ یاس اللہ یاس، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کہتا بہادری نہ دکھائے، کمزوری دکھاتا رہے۔ اللہ ماں بہت کمزور ہوتا ہے، ہم درسگاہوں میں جو بچے سزا دینی اور پہلی شور شرابہ کر دے تو استاد چھوڑ دیتا ہے، پہلی شور شرابہ کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، اور جو چپ چاپ کھاتا ہے تو اچھی پٹائی ہو جاتی ہے۔
الغیاث الغیاث الغیاث، اللہ تیری پناہ تیری پناہ تیری پناہ۔ تو رزق حلال کی فراوانی یہ بھی حسنہ ہے، دنیا کی حسنہ ہے۔ اولاد صالحہ، نیک اولاد، یہ دنیا کی حسنہ ہے۔ فرما بردار اولاد، نیک اولاد، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد، نیک بیوی، یہ دنیا کی حسنہ ہے۔ تو کس کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ اور ثنائے خلق، مخلوق آپ کو اچھا کہے، ایسا کوئی ذلت کا کام آپ نہ کریں کہ آپ سے نہ ہو، کہ لوگوں میں ذلیل ہو، لوگ پیٹھ پیچھے آپ کو برا کہیں۔ یہ مطلوب ہے۔ انسان اپنے آپ میں تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسے کام کرے لوگوں کے ہاتھ میں ذلیل ہو۔ عجیب شریعت مطہرہ نے کتنی خوبصورت بات ہمیں دی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا اللہ مجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، وہ فی اعین الناس کبیرہ، لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا بااخلاق ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، لوگ تعریفیں کریں، لیکن اپنے آپ کو سمجھے میں کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں برا نہ بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کو نہیں چاہیے، لا ينبغي ان يذل نفسه، مومن کے لیے کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، ایسا کوئی کام کرے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو ذلیل سمجھے۔ منع فرمایا ایسا نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے مخلوق میں ذلیل ہو۔ زیادہ مخلوق ثنائے خلق۔ اور ویسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس انسان کی لوگ تعریف کرتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے علم پر فیصلہ کرو تو تیری بخشش نہ کروں، لیکن میری مخلوق تجھے اچھا کہتی ہے، اس لیے میں اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا، لوگوں کے کہنے کے اوپر میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کفو عن مساویہ، فرمایا کہ مرنے والوں کی برائیاں بیان نہ کیا کرو، اس لیے کہ برائیاں گواہیاں ہیں، اس لیے اچھی گواہی دو۔ وہ چلا گیا اپنے انجام کو، لہذا اچھی گواہی دو تاکہ اللہ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ ثنائے خلق مطلوب ہے کہ مخلوق آپ کی تعریف کرے، ایسا کام نہ کرو کہ پیٹھ پیچھے لوگ تمہیں برا کہیں، سامنے تو کہیں واہ 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 اور بعد میں تمہیں برا کہیں کہ ایسا آدمی ویسا آدمی۔ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، یہ دنیا کی حسنات ہیں، یہ مطلوب ہے۔ دنیا میں یہ چیزیں مطلوب ہیں، اس لیے کہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ سورج، چاند، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا سب ہمارے لیے۔ ساری نعمتیں جو پیدا کی وہ سب سے زیادہ انسان استعمال کرتا ہے۔ شیر تو گوشت ہی کھاتا، آج تک گوشت کھا رہا ہے، وہ برگر نہیں کھا سکا، نہ وہ برگر کھاتا ہے نہ کوئی اور چیز کھاتا ہے، نہ پیزا کھاتا ہے نہ بوتل پیتا ہے۔ لیکن انسان کی خوراک کیسی کیسی بن گئی، لباس کیسے کیسے بن گئے، رہنے سہنے کے اسباب کیسے کیسے بن گئے۔ ہمارے بڑوں نے کبھی ایسے دیکھا تھا؟ کولر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، تصور بھی نہیں ہے۔ گھروں کے اندر جو ہے نا وہ مرتبہ وہ ہوتا تھا، اس کے اندر برف رکھا کرتے تھے، اسی برف سے پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، فریج کا تصور بھی نہیں تھا، گاڑی 4 پہیوں والی گاڑی کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے علاقے میں ایک گاڑی ہوا کرتی تھی، حضرت والد صاحب بیمار ہوئے تو پورے علاقے میں ایک ہی کار تھی شاہ صاحبان کے پاس، اور ایک بار کار تھی خاکوانی صاحبان کے پاس، وہ ملتان سے آتے تھے، والد صاحب کو اسپتال لے جانا تھا، خیر وہ خاکوانی صاحبان نے گاڑی بھیج دی، اس کار پر لے کر گئے۔ اور آج کیا ہے، آج اتنی کار ہے کہ ہم بیکار ہو گئے، کوئی چلنا پھرنا بھی مشکل حد کا کار تو کارآمد ہو گئی اور ہم بیکار ہو گئے۔ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہ مانگو، دنیا مانگو، لیکن حسنہ خوبصورت دنیا مانگو، ہر طرح کا کچرا مال نہیں مانگو۔ اس لیے لفظ حسنہ لگا ہے کہ ہر طرح کی چیز نہیں چاہیے، ہر طرح کی اولاد نہیں چاہیے، ہر طرح کی بیوی نہیں چاہیے، ہر طرح کا رزق نہیں چاہیے، ہر طرح کی زندگی نہیں چاہیے۔ حسنہ خوبصورت،
اس لیے کہ دسترخوان ہے، اس دسترخوان میں اللہ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں، فرمایا اس میں منتخب کر کے ایمان والے لینا، ہر چیز نہ لینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ۔ اگر آخرت میں حسنہ لگا دیا، جنت میں تو وہ بھی چلے جائیں گے جو کلمہ پڑھ کے گئے اور جہنم میں رگڑا لگا۔ نہیں اللہ نہیں، حسنہ چاہیے، کیا پہلے سے معاف کر دیں اور پھر جنت دے دیں، اپنی رضا کا اعلان کر دیں، جمعے والے دن اپنا دیدار کرا دیں، یہ آخرت کیا کرنا ہے؟ ورنہ وہ جو ایمان کے ساتھ جائے گا اور جہنم میں اپنے بدعملی سے جائے اور اس کی بخشش نہ ہو میدان معاشر میں، تو جنت تو اس کو ملے ہی، لیکن نہیں اللہ حسنہ، دیکھو لفظ حسنہ لگا، نہیں شروع سے جنت چاہیے، کوئی رگڑا نہ لگے، اللہ میاں بس آپ معاف کر دیں تو بس بات ختم، مولا کی معافی پر ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اپنے عرش پر اور اپنی عزت کی چادر اس پر ڈال دیں گے، ستاری کی چادر، نیچے سے نظر آئے گا، اوپر سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے فلاں فلاں حرکتیں کی، یہ اللہ کی معاف کر دے، چل معاف کیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ سجدے میں گر پڑے گا فوراً، اس گناہ کی معافی پر سجدے میں، پھر کھڑا کرے گا، جب تو نے فلاں کیا یہ اللہ معاف کر دے، چل معاف کیا، پھر سجدے میں۔ کہا کتنی دیر سجدے کرتا رہے گا، مخلوق سمجھے گی کہ ماشاءاللہ یہاں بھی سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہے اور کتنا اونچا انسان ہے، دنیا میں تو سجدے کرتا ہوگا، یہاں بھی سجدے پہ سجدہ کیا جا رہا ہے، اور حقیقت مولا جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گے جا دنیا میں تیری ستاری کی، چلو آخرت میں بھی تیری سجدہ تیری بخشش کر، سلامی مارتا جائے گا، یہ آسان ہے۔ اس لیے آخرت میں حسنہ کی پہلی تفسیر یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں وہاں ذلیل نہ کیجیے۔ یہاں تو محلے والے ذلت دیکھتے ہیں، وہاں پوری مخلوقات کشفنا ان کا غطا کا فبصر کل یوم حدید، اللہ فرماتے ہیں ہم ہر ایک کی نگاہ اتنی تیز کر دیں گے کہ ہمارے اتنی دور عرش کے اوپر ہونے والے کام اس کو ایسے محسوسوں کے سامنے ہو رہے، سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ تاکید کر دی مزید ہے اللہ دوزخ سے۔ ہمارے استاد مولانا عزیز صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، اور فرمایا کرتے تھے دنیا میں نار کیا ہے؟ ذلتیں، اللہ دنیا میں بھی ذلتوں سے بچا، آخرت میں بھی ذلت سے بچا۔ باقی عذاب النار، کیونکہ دونوں حسنات مانگی ہیں، لہذا دنیا کی حسنات کے خلاف ذلتیں، فقر اور بدعملیاں اللہ اس آگ سے بھی بچا، اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے بھی بچا۔ اللہ فرماتا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں لہم نصیب مما کسبوا، ان کو ان کا حصہ ملے گا، ان کو ان کے اغراض ملیں گی، دنیا کے اندر بھی دیں گے، آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پیغمبر سلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کیونکہ بڑی جامع دعا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کا اہتمام طواف کے دوران کیا ہے اس میں اس دعا کا بڑا اہتمام فرمایا، اور نے فرمایا رکن یمانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو شروع کیا اور حجر اسود استلام تک اس کو پڑھتے چلے گئے، آپ نے کوئی اور دعا نہیں پڑھی، بیچ بیچ میں بھی اس دعا کو طواف کے دوران پڑھتے تھے، اس لیے کہ ایسی جامع دعا ہے جس میں ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔